اور نہ ان کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. وہ تو پہلے سے کرے آ رہے ہیں, خدا نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا, اور یہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں اتنا فخر اور لاڈ ہم کر رہے ہیں, گویا ہم کو ہی ایسا چیلنج دے رہے ہیں دنیا کو جو دنیا میٹ نہیں کر رہی. بڑی قابل فخر بات ہے. قرآن نے یہ کہا ہے وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. صداقت کی قرآن نے دلیل میں ٹھہرائی ہے کہ اس جیسا نظام زندگی تم نہیں پیدا کر سکتے, اس کی مثل نہیں پیدا کر سکتے. اور یہ تو عملی چیز تھی. ہمارے ہاں تو عقیدے کے اندر عزیزان من یہ چیز داخل ہے کہ قرآن کو بے مثل یوں بے مثل کہنے والے بھی مثلہ ماہو پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اور مثلہ ماہو, قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل غیر قرآنی چیز اور بھی ہے. سوچیے تو صحیح, ساری دنیا کو تو چیلنج دے رہے ہیں کہ اس کی مثل لاؤ, نہیں لا سکتے تم. اپنے ہاں یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہمارے پاس ہے. غور فرمایا آپ نے؟ وہی کی دو قسمیں بنا دی. ایک وہی نے یہ قرآن بنایا, ایک دوسری وہی نے اس کے مثل اس کے ساتھ. یہ دعویٰ جو اس کا ہے کہ اس کی مثل قرآن لاؤ, میں نے ابھی آپ کے ساتھ پیش کی آپ کے ساتھ, اس قرآن کی مثل لاؤ. اس نے کہا کہ آتا ہے مثل ہوں نہ ہوں موجود ہے. اور فرما رہے ہیں آپ آپ سے, اور جو اتنی سی ضرورت کر کے کہہ دے کہ صاحب یہ عقیدہ جو ہے وہ تو قرآن کے اس دعوے کے خلاف جاتا ہے, منکر حدیث ہے, منکر سنت ہے, مرتد ہے, ملحد ہے, کافر ہے, ہزار علماء کرام کٹھے ہو جائیں اس کے پیچھے دے دو پھانسی اس کو کہتا یہ ہے کہ قرآن کی مثل نہیں ہو سکتا کچھ. کہا کہ سرکار اکیلے کو نہ پھانسی دیجیے, کہا تو کسی اور نے تھا, میں تو دوہرا رہا ہوں صرف, وہ چونکہ ہاتھ میں نہیں آتا اس لیے بلوے کا کو پھانسی دے دو. ارے مدعی تو وہ ہے, میں نے تو پھانسی دے دی ہے. بارہ کوئی بات نہیں. یہ چیز اگر اس قسم کے دعوے کرنے والے, قرآن کہتا ہے کہ بھائی لن تفعلوا ولن تفعلوا, کیا بات ہے. یہ ہے زبان, عربی جاننے والے جانیں گے کہ یہ لم اور لن جو دو لفظ لے آیا ہے قرآن, بلکہ حرف جو لے آیا ہے, انہوں نے کہاں سے کہاں بہتات پہنچا سکتی. تم نہیں بناؤ گے, نہیں بنا سکو گے اس کے مطابق. سب کپ النار التی وقود الناس والحجارہ عدت للکافرین. چلو پھر کچھ آگ سے. عام الفاظ کے معنی یہی ہے کہ جس کا ایندھن, عام ترجمہ یہی ہے, انسان اور پتھر ہے جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. کیا بات ہے یہ؟ النار جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یہ چیز بھی ہمارے ہاں ایک مشکل کا باعث بنتی چلی آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے انسان کو جھونک دیے اس کے اندر, انہوں نے یہ گران کیے, یہ پتھر جو ہے ان کو اس ایندھن کے اندر ڈالنے سے وعدہ کیا. عجیب بات ہے, کیونکہ قرآن پہ غور نہیں کیا نا, ایک لفظ آگے بڑھنے سے بات صاف ہو جاتی. وہ کہا ہے عزت للکافرین, کافرین کے لیے, تو پتھر کافر و مومن تو ہوتا ہی نہیں. پہلے نہیں جی وہ جو بت راج لیتے ہیں نا, یہ اس سے وہ مراد ہے. شاید ایک اتنا بڑا ٹکڑا لے کے تراشا تو تنگ تراش نے اس کو اس شکل میں بنا دی. ایک تنگ تراش نے تراشا تو حضرت اسود بنا دیا, اسی کتاب سے دوسرے نے تراشا اور اس نے کسی کی مورتی بنا دی. تو یہ جو پتھر ہے مورتی بنا ہوا, اس کو جہنم میں پھینک دو اور اس کو جنت کے اعلیٰ مقام کے اندر لے جاؤ. ان پتھروں کا کیا قصور تھا اس میں, اور اس نے کیا نیکی کی. لیکن بظاہر بات نظر آتی تھی کہ وہ عزت للکافرین جو ہے
یہ کفر کا نتیجہ ہے. اور جن کے متعلق کہا ہے بہرحال ان کے اوپر کفر کا اطلاق ہوگا. تو اطلاق تو کفر کا قرآن کہتا ہے من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے اپنے اختیار و ارادے سے اس سے انکار کرے اور جس کا جی چاہے اختیار و ارادے سے اس کا انکار کرے. تو جو بھی یہاں ہے وہ اختیار ارادے والے ہونے چاہیے. پتھر تو ہو بھی سکتا, پتھر نہیں ہے. اگر یہ جہنم کی آگ ہے, عربی زبان کے اعتبار سے الناس عوام کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہجر کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتا ہے عقل و ہوش, چلاکی, بہت زیادہ ذہین. یہ ہجر قرآن کے اندر خود آیا ہے. یہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے مختلف مقامات پر جہنم کے اندر دو گروہوں کے مکالمے پیش کیے, عوام اور ان کے لیڈر. اور جب ہم آگے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے بڑے ہی عبرت انگیز سبق آموز مکالمے. جہنم کے مکالمے کیا ہمارے ہی اس معاشرے کی باتیں ہیں. وہ تو ہمارا پریڈ نفس ہے جو ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہنم اس کے بعد کہیں جا کے وہاں آئے گا. وہ تو آئے گا, آج سے جہنم ہماری نظروں سے ہو جائے گا. وہ مکالمے ایسے عجیب ہیں کہ جب تباہیاں آتی ہے قوم کی تو کس طرح سے عوام اور لیڈر ایک دوسرے کو کس طرح سے مصون کرتے ہیں. آج بھی یہ چیز ہو رہا ہے کہ صاحب یہ لیڈر اتنے خراب ہیں کہ صاحب جیسا دودھ ہوتا ہے ویسی بلائی آتی ہے. تو چل یہ ایک محاورہ بول دیا اور یہ سمجھ لیا مسئلہ آتا ہے, ہو گیا کہ اس قوم کے لیڈر ایسی ہوا کرتے ہیں. عوام کی یہ کیفیت کے ساتھ جب بڑے بڑوں میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو وہ خرابیاں نیچے بھی آئیں گی باہر. یعنی عوام اپنے آپ کو معذور قرار دے رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو معذور قرار دے رہے ہیں. قرآن میں یہی مکالمے رکھے ہوئے ہیں. عوام انہیں متون قرار دیتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے تباہ کیا. وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ صاحب ہم کون سا تمہیں کوئی مجبور کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دن رات تم اس قسم کی سازشیں کیا کرتے تھے, مطلب فریب کھایا کرتے تھے, پلان اس قسم کے کیا کرتے تھے. ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم ان سے نکل جاتے. اور وہاں جو پھر عدالت میں یہ دونوں پیش ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ صاحب ان کو دوہرا عذاب دیجیے. تو وہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے عزیزان من اس میں سے تو ہم بھی چھوٹ نہیں سکتے. تو کہتا ہے کہ ہاں دوہرا عذاب, دونوں کو دوہرا عذاب. بڑوں کو اس لیے عذاب کہ تم گمراہ ہوئے, یقیناً تم نے یہ کچھ کیا کہ تمہارے پیچھے چل کر یہ بھی یہ اس طرح سے ہوتے. اور انہیں یہ کہہ کے کہا گیا کہ سوچو تو صحیح, یہ 4-5 مٹھی بھر لوگ ان کے پاس وہ قوت کون سی تھی جس قوت کی بنا پر یہ سارا کچھ کرتے تھے. قوت تو کون تھی اس کے, انہیں تو ان کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا جناب تم نے کیا ہے, حضور تم نے کیا. یہ تھے کیا, ان کی قوت کا راز تو تم تھے. اور تم ذرا کھڑے ہو کے اس بات کو سوچ لیتے ان کی ضرورت کیا تھی. تمہیں تو ایک طرف کچھ کہنا رہا, یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکتے. یہ برستے پودے ذرا سی حرارت لگے تو پگھل کے چلے جائیں. یہ خدا کیوں سجدہ کر دوں خدا. یہ وہ خدا نہیں ہے کہ دوسروں کے سجدوں کا بنا ہوا خدا جو محتاج نہیں ہوتا کسی کی عبودیت کا. یہ تو خدا ہے کہ تم نے ان کے سامنے سجدے کیے, یہ خدا بن گیا. کیوں جگہ اندر قیام آئی بنا. ارے تم کھڑے ہو جائے ان کے سامنے خدائی ختم ہو جاتی ہے ان کی. آج یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب انہیں دگنا عذاب دیجیے, ہمیں کچھ نہ کہیے, تمہیں کچھ نہ کہے. عزیزوں نے من خدا بول رہا ہے. وقود